ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ الحمدللہ ہمارے شیخ محترم تشریف فرما ہیں، اور آج یہ جو باب الترہیب مساوی الاخلاق شروع کیا گیا تھا، آج اس کا آخری درس ہوگا، اور انشاءاللہ جو 4 حدیثیں ہیں وہ 4 حدیثیں انشاءاللہ ہم شیخ محترم سے اس کی شرح سنیں گے، اور پھر رمضان کے بعد انشاءاللہ جو اور 2 باقی ابواب ہیں ان ابواب کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، چونکہ وقت بھی بہت زیادہ نہیں ہے اور شیخ محترم بھی تشریف فرما ہیں، اس لیے میں کچھ اور نہ کہتے ہوئے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ محترم سے میں گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور اپنے علم سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنے دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ نصیب فرمائے اور رمضان کے اندر نیک اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ قابل احترام فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، جیسا کہ شیخ محترم نے ابھی بتایا کہ باب الترہیب من مساوی الاخلاق کی احادیث میں سے 4 حدیثیں آج باقی ہیں، رہ گئی ہیں، اور رمضان سے پہلے ان حدیثوں کو ہم مکمل کریں گے، اور اس کے بعد ہم پھر بقیہ 2 ابواب کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے درس میں اختصار کے ساتھ ان 4 احادیث کی شرح ہم دیکھیں گے، اور ان احادیث پر صحت اور ضعف کے اعتبار سے بھی جو حکم ہے اس کو بھی معلوم کریں گے۔ پہلی حدیث اس سلسلے میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں: وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عیر اخاہ بذنب لم يمت حتى يعمله، اخرجہ الترمذی وحسنہ وسندہ منقطع۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من عیر اخاہ بذنب، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو اس سے سرزد ہونے والے کسی گناہ کی عار دلائے، لم یمت حتی یعملہ، وہ اس وقت تک کہ نہیں مرتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ، یعنی جب تک کہ وہ خود اس پر عمل نہ کر لے، یعنی جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں، برائی میں جس سے اس نے اپنے مسلمان بھائی کو عار دلائی تھی، جب تک کہ وہ خود اس پر عمل نہ کر لے، اس میں مبتلا نہ ہو جائے، اسے موت نہیں آتی۔ اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ حدیث حسن ہے، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ سندہ منقطع، اس کی سند منقطع ہے، یعنی اس کی سند میں ایک راوی ایسا ہے جو جس نے اپنے اوپر ایسے راوی سے روایت کی ہے جس سے اس کی ملاقات نہیں ہے۔ اگر واقعی تحقیق کی جائے حدیث کی تو علماء نے اس حدیث پر حکم لگایا کہ حدیث نہ صرف یہ کہ ضعیف بلکہ موضوع ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ شیخ البانی نے بھی الضعیفہ میں جلد 1 صفحہ نمبر 327 پر حدیث نمبر 178 کے ضمن میں کہا ہے، حدیث نمبر 178 پر کہا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ موضوع حدیث کس کو کہتے ہیں؟
موضوع حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند میں ایسا راوی ہو جس نے حدیثیں گھڑی ہوں اور اس کے علاوہ کوئی اور راوی، اس کے علاوہ کوئی اور شخص اس حدیث کو روایت نہ کرتا ہو، تو چاہے معلوم ہو جائے اس کے اقرار سے کہ اس نے حدیث گھڑی ہے، یا پھر اس پر حدیث گھڑنے کی تہمت ہو اور وہ ثابت ہو، اور اس کے بعد ایسا راوی کوئی ایسی روایت نقل کرے جو کوئی اور بیان نہیں کرتا ہے، تو اس حدیث پر بھی موضوع کا حکم لگتا ہے۔ تو موضوع کا مطلب ہوتا ہے گھڑی ہوئی، بنائی ہوئی، وضع یعنی گھڑی ہوئی۔ تو ایسا راوی اگر اس کی سند میں، یہاں کیا معاملہ ہے، اس حدیث کی سند میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی سند میں خالد ابن معدان راوی ہیں، ان کے بارے میں علماء نے کہا کہ لم یدرک معاذ ابن جبل، ان کی ملاقات حضرت معاذ ابن جبل سے نہیں ہے۔ تو جب ان کی ملاقات نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ حدیث وہ جب حضرت معاذ سے نقل کر رہے ہیں تو جب ملاقات نہیں تو کسی اور سے سنی ہوگی، لیکن اس کا نام انہوں نے بیان نہیں کیا، تو معلوم ہوا کہ ایک شخص بیچ میں سے حضرت معاذ اور خالد ابن معدان کے درمیان سے حذف ہوا ہے۔ وہ کون ہے معلوم نہیں، ہو سکتا ہے معتبر شخص ہو اور ہو سکتا ہے معتبر نہ بھی ہو۔ تو جب تک کہ اس حدیث کا، اس راوی کا معتبر ہونا ثابت نہ ہو جائے جو درمیان سے حذف ہوا ہے، تو ایسی حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث کے قبول کرنے کے لیے، اس کے معتبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس حدیث کی سند میں ہر راوی دینداری کے اعتبار سے اور یادداشت کے اعتبار سے قابل اعتماد، قابل قبول ہو۔ تو جب اس کا حال ہی معلوم نہیں کہ وہ کون ہے، تو کیسے ہم یقین کریں کہ وہ معتبر تھا؟ یہ شرط پوری نہیں ہوئی، اس لیے اس حدیث کو منقطع کہا جائے گا۔ لیکن ایک اور مسئلہ اس حدیث میں جو کہ اس سے اشد ہے، اس سے زیادہ سخت ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی سند میں محمد ابن حسن الحمدانی، محمد ابن الحسن الحمدانی نام کا راوی ہے، اور اس راوی کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ کذاب ہے، یعنی حدیث میں جھوٹ بولتا تھا۔ یہ ثابت شدہ امر تھا کہ وہ حدیثوں میں جھوٹ بولتا تھا۔ تو جب کسی حدیث کی سند میں ایسا راوی آ جائے تو وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوتی ہے اور وہ حدیث موضوع ہوتی ہے۔ لہٰذا علماء نے اس حدیث پر یہی حکم لگایا، شیخ الالبانی نے بھی اس کو موضوع کہا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نقول الحمدللہ ان الحدیث ضعیف، کہتے ہم یہ کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ الحمدللہ یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی ثابت بات یہ ہو رہی کہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اشکال پیش کیا کہ ضروری نہیں کہ ایسا ہو کہ ایک انسان کسی انسان کو گناہ کی عار دلائے جو اس سے ہوا ہو اور پھر وہ خود اس میں مبتلا ہو، ضروری نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن مبتلا نہیں ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی کو عار کسی گناہ سے نہیں دلاتا ہے لیکن خود اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے؟ کہا کہ نہیں، الحمدللہ حدیث ہی ضعیف ہے، لہٰذا اس طرح کی بات ضروری نہیں کہ واقع ہو۔ کہتے ہیں کہ نقول الحمدللہ ان الحدیث ضعیف لا فی مرتبۃ الصحۃ ولا فی مرتبۃ الحسن، کہتے ہیں کہ نہ یہ صحت کے اعتبار سے مرتبے پر ہے، نہ صحت کے مرتبے پر ہے، اور نہ حسن درجے کے مرتبے پر ہے۔ لیکن لا شک ان تعییر اخیہ بذنب عدوان علیہ وایذاء لہ، کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ پر عار دلانا یہ اس پر عدوان ہے، اس کے خلاف سرکشی ہے، اور اس کو اذیت پہنچانے کے مترادف ہے، اس کو اذیت پہنچانا ہے۔ وقد توعد اللہ تعالی الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا بانہم قد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے وعید سنائی ہے کہ جو لوگ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں پر ان کو تکلیف دیتے ہیں ایسے کام پر جو انہوں نے نہیں کیا، ایسے گناہ سے عار دلا کر جو انہوں نے نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے وعید بیان کی ہے کہ انہوں نے ایک بہت ہی بڑی بہتان اور بہت ہی کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا ہے۔ فتح ذی الجلال والاکرام میں شیخ ابن عثیمین نے بات کہی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اشارہ ہے
جو شیخ ابن عثیمین نے بات کہی ہے وہ اشارہ اس آیت کی طرف جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 58 ہے۔ کیا بات ہے اس میں؟ کہ جو لوگ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ایسے گناہ پر یا ایسی بات پر اذیت پہنچاتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیا ہے، جو انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، وہ ان کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، ایسے لوگوں نے ایک بہت بڑی بہتان اور بہت ہی کھلے ہوئے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں فَإِيَّاكُمْ وَأَذَى الْمُؤْمِنِينَ، کہتے خبردار کسی مسلمان کو اذیت مت پہنچاؤ، اہل ایمان کو اذیت مت پہنچاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ يَحُوطُهُ وَيَغْضَبُ لَهُ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بچاتا ہے اور ان کے لیے غصہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بچاتا ہے اور ان کو اذیت پہنچانے والوں پر غصہ ہوتا ہے، ان کے لیے غصہ ہوتا ہے۔ تو الصحیح المصبور میں یہ روایت موجود ہے اور یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی مسلمان مرد و عورت کو اذیت پہنچانا ٹھیک نہیں، بلکہ اگر اذیت اس اعتبار سے ہو کہ ایسا گناہ جو اس نے نہ کیا ہو، اس گناہ کی بہتان اس پر لگائی جائے تو بہت اشد ہے، اور اگر کوئی گناہ اس سے ہوا بھی ہو اور اس نے اس سے توبہ کی ہو تو اس کو عار دلانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کو کسی مسلمان کو اس کے ماضی کے گناہ، جیسے کوئی آدمی شراب پیتا تھا، چوری کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، دھوکہ دیتا تھا، زنا کاری اس نے کی ہے، پھر اس نے توبہ کی، توبہ کر کے وہ دین پر آیا، دین سیکھا، دین کی دعوت کے میدان میں وہ آ گیا، لوگوں کو حق بات کی طرف بلاتا ہے۔ اب کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس کے سامنے وہ دعوت دے کہ ہم کو مت سکھاؤ، ہم جانتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے، تم زانی تھے، تم شراب پیتے تھے اور تم ایسا کرتے تھے، تو اس گناہ سے اس کو عار دلائے، یہ کبیرہ گناہ ہے، خصوصاً جب کہ آدمی توبہ کر چکا ہو۔ تو یہ ضروری نہیں کہ اس کو عار دلانے والا اس میں واقع ہو، لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ مسلمان کو اس کے گناہ پر عار دلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا نہ ہو اور پھر یہ آدمی، یہ عورت اس کو اس گناہ پر عار دلائے جو اس نے کیا ہی نہیں ہے، اس پر تہمت باندھے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ حدیث نمبر 34 تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ مسلمان کو اس کے گناہ پر عار دلانا کبیرہ گناہ ہے، لیکن حدیث ضعیف ہے، اس لیے ثابت نہیں ہوتا کہ جو ایسا کام کرے وہ یقیناً مرنے سے پہلے اس میں واقع ہوتا ہے۔ اگرچہ تجربے میں، مشاہدے میں بات آتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بعض لوگوں کا ایسا حال ہوتا ہے کہ ایک گناہ پر کسی کو عار دلاتے ہیں، لیکن انسان ہے، اس سے غلطی ہونے والی ہے، تو کسی کو عار آپ آج دلائیں، کل کسی نہ کسی اعتبار سے وہ گناہ ہو سکتا ہے آپ بھی اس میں مبتلا ہو جائے، پھر آپ کی بھی ذلت اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک چیز پر دوسرے کو عار دلائی، اس کو برا کہا، لیکن خود ہی اس کے مرتکب ہوئے، تو ذلت پر ذلت ہے اور گناہ کے ساتھ گناہ ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کرنے والا نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ان کی عزتیں بچانے والا ہونا چاہیے انسان کو۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دوسری حدیث دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث نمبر 35 ہے اور یہ ایک دوسری برائی سے متعلق ہے جو آج معاشرے میں عام ہے، خاص طور سے ٹک ٹاک کے دور میں، یوٹیوب کے دور میں، انسٹاگرام کے دور میں، فیس بک کے دور میں یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ وعن بہز ابن حکیم وعن ابیہ عن جدہ، بہز ابن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے، یعنی یہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، اور دادا کون ہیں؟ وہ ہوا معاویہ ابن حیدہ، یہ صحابی ہیں معاویہ ابن حیدہ، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک به القوم ویل له ثم ویل له، اخرجہ الثلاثہ واسنادہ قوی۔ بعض ابن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی معاویہ ابن حیدہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بربادی ہے اس شخص کے لیے، تباہی، بربادی، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو بات کرے اور اپنی گفتگو میں جھوٹ بولے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، یا لیضحک به القوم، تاکہ لوگ اس بات پر ہنسیں، دونوں اعتبار سے اس کو
یعنی فعل متعدی ہو یا فعل لازم ہو، دونوں اعتبار سے پڑھا جا سکتا ہے۔ وہ جھوٹ بولے تاکہ لوگ ہنسیں، یا جھوٹ بولے تاکہ اس کی نیت ہی ہو لوگوں کو ہنسانے کی۔ ویل اللہ ثم ویل اللہ، بربادی ہے اس کے لیے بربادی ہے۔ یعنی 3 مرتبہ آپ نے ایسے انسان کے لیے تباہی اور بربادی کی وعید سنائی، کسی انسان کے لیے جو لوگوں کو جھوٹ بول کے ہنسائے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ اخرجہ الثلاثہ، تینوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ 3 کون ہیں؟ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی۔ اصحاب سنن میں سے تینوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ ابو داؤد میں 4990 پر، اور ترمذی میں 2315 پر، اور نسائی نے اس کو کتاب تفسیر میں روایت کیا ہے 146 اور 675 پر، اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ یہ حدیث معتبر حدیث ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ علامہ صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الویل والویل الہلاک، یہ ویل جو لفظ آیا ہے، ویل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں ویل سے مراد ہلاکت ہے، یعنی وہ آدمی ہلاک ہو جائے گا، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی ایسا کام کرے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا هل عسى رجل منكم ان يتكلم بالكلمة يضحك بها القوم، ایک آدمی خبردار، بہت ممکن ہے تم میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو لوگوں سے بات کرے تو انہیں ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے یا کوئی بات بولے، ان يتكلم بالكلمة يضحك بها القوم فيسقط بها ابعد من السماء، تو بہت ممکن ہے کہ وہ آسمان، یعنی فیسقط بها ابعد من السماء، آسمان سے بھی زیادہ دوری سے اوپر سے وہ گرے۔ یعنی یہ اتنا برا ہے جیسے ایک انسان آسمان سے بھی زیادہ اونچائی پر سے زمین پہ گرے۔ تو یہ کس انسان کے لیے ہے کہ ایک انسان لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کرتا ہے، لیکن وہ بات اتنی بری ہوتی ہے کہ وہ اتنی بری ہوتی کہ گویا آسمان سے زمین پر وہ گرے، اس کی سزا یہ ہو، یا وہ اتنا بڑا برا کام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الا هل عسى رجل منكم ان يتكلم بالكلمة يضحك بها اصحابه فيسخط الله بها عليه لا يرضى عنه حتى يدخله النار، بہت ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہو جو اپنے دوستوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہو جائے، اور جب تک کہ اسے جہنم میں داخل نہ کرے اللہ راضی نہ ہو۔ اس حدیث کو امام ابو شیخ نے اصبہانی نے اس کو روایت کیا ہے، ابو شیخ الاصبہانی نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 2877 پر شیخ الالبانی نے کہا کہ حدیث معتبر ہے، صحیح یا حسن درجے کی ہے۔ تو اس حدیث میں جھوٹ کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن یہ مطلق ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے اور اسے جہنم میں داخل کر دیتا ہے، یا وہ بات اتنی بری ہے کہ اس آدمی کا آسمان سے زمین پر گر جانا یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ ایسی بات کہے، یا اس بات کہنے پر وہ ایسا بڑا گناہ کرتا ہے کہ جس کی سزا گویا کہ آسمان سے زمین پر پٹک دیے جانے کے برابر ہو۔ تو یہ ایسی باتوں کے لیے ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے بولی جائے، لیکن اللہ کی رضا اس میں نہ دیکھی جائے کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض، یہ کام صحیح ہے کہ غلط، جو میں بولنے جا رہا ہوں وہ جائز ہے کہ ناجائز۔ بعض اوقات بولا ہوا کلمہ کفر ہوتا ہے، لیکن لوگ ہنس رہے ہیں، آدمی بول دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لیتکلم بالکلمۃ یضحک بها جلساءه، آدمی بعض اوقات ایسی بات کہتا ہے کہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ بیٹھنے والے ہنسیں، انہیں ہنسانے کے لیے کوئی بات کہتا ہے، یہوی بها من ابعد من الثریا، اتنی اونچائی سے اس کو پھینک دیا جاتا ہے نیچے، گویا کہ سریا سے اسے نیچے، سریا ستارہ ہے، وہاں سے نیچے زمین پر پٹخ دیا جائے، اس کو گہرائی میں پھینک دیا جائے اس کو۔ امام احمد اور ابن حبان نے اسے روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں
حدیث نمبر 540 کے تحت شیخ الالبانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، بندہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک کلمہ بول دیتا ہے، ایک جملہ بول دیتا ہے، ایک بات بول دیتا ہے، لا یلقی لہا بالاً، لیکن کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ میں جو بول رہا ہوں وہ کتنی سنگین بات ہے، یہوی بہا فی جہنم، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ بخاری میں کتاب الرقاق حدیث نمبر 6478 اور مسلم نے کتاب الزہد والرقائق میں حدیث نمبر 2988 پر اس کو روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، تم میں سے بعض اوقات ایک آدمی اللہ کی ناراضگی کی کوئی بات ایسی کہہ دیتا ہے ما يظن ان تبلغ ما بلغت، اسے گمان بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ بات اتنی دور جائے گی جتنی کہ وہ سخت ہے، اسے گمان نہیں ہوتا کہ اتنی دور کی بات ہے، اتنی بری بات ہے، اس کا انجام اتنا سخت ہے۔ فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، اللہ تعالیٰ اس گناہ کے بدلے اس پر، یعنی اس بات کے بدلے اس پر اتنا اپنی ناراضگی کو لکھ دیتا ہے قیامت کے دن تک، یعنی قیامت تک اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہے گا۔ وہ نہیں سمجھتا ہے کہ یہ بات اتنی زیادہ سنگین ہوگی، اس کا وبال اتنا زیادہ ہوگا، اس کی اتنی دور تک جائے گی بات، تو معمولی سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بات بہت سخت ہوتی ہے۔ اسے امام مالک نے موطا میں، امام احمد نے مسند میں، اور ترمذی، نسیب نے ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے سبھی نے اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 1619 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ ان تمام احادیث کے تعلق سے، یا خاص کر کے پہلی حدیث کے تعلق سے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ففی هذا الحدیث دلیل على ان الكذب لإضحاك القوم محرم، کہتے ہیں کہ اس حدیث سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا حرام ہے، بل من کبائر الذنوب، بلکہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لأنه توعد علیہ بالویل، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پر ویل کا وعدہ کیا ہے یا وعید سنائی ہے، ویل کی یعنی تباہی اور بربادی کی وعید سنائی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ ویل سے مراد جہنم میں ایک وادی ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ حدیثوں میں جب ویل کا لفظ آتا ہے تو اس میں عموماً تباہی مراد ہوتی کہ وہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، وہ آدمی یعنی تباہ ہو گیا۔ تو اس حدیث کے بارے میں یہ بات شیخ ابن عثیمین نے کہی ہے۔ آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو ٹک ٹاک پر بہت سارے ویڈیوز ایسے بناتے ہیں جس میں جھوٹ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ سٹینڈ اپ کمیڈینس ہوتے ہیں، جھوٹی باتیں بول کے لوگوں کو ہنساتے ہیں، بہت سارے لوگ جوکس وغیرہ سناتے ہیں لوگوں کو، تو جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانا یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی اپنے، میں جا رہا تھا ٹرین میں، ایک بار ایسا ہوا، ایک آدمی ملا اور ایسا کہا، میں نے اس کو یوں کہا تو ایسا ہو گیا، اب وہ اپنا جھوٹ بول کر یعنی جوک بنا دیا، اس نے کسی اور کی بات تھی اس کو اپنا بنا دیا، یا بات تھی ہی نہیں ایسی کوئی اور جھوٹ بنا دیا ایسا جوک تاکہ لوگ ہنسیں۔ بلکہ بعض اوقات جوکس جو ہے انسان کی تباہی اور بربادی ایسی ہوتی ہے کہ وہ جنت اور جہنم کے جوکس بناتا ہے، کہ جنت میں کچھ لوگ تھے اور جہنم میں کچھ لوگ تھے، جہنمیوں نے ایسا کہا، داروغہ نے ایسا کہا، نعوذ باللہ، میں بولنا بھی نہیں چاہتا اس کو۔ تو اس طرح کی جوکس بنا کر جنت اور جہنم کا، قیامت کے دن ایسا ہوگا، ہنسی مذاق بناتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور ایسا ہوا، ملک الموت کا کوئی جوک بنا دیا۔ تو آپ دیکھیں یہ جنت، جہنم، آخرت، اللہ اور دین کے بارے میں اس طرح کا جوک بنانا کفر ہے، آدمی اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ دین کی کسی چیز کا استہزاء کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کے بارے میں اس طرح کا جوک بنانا، یہ حرام ہے، اور یہ اس سے انسان اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔ مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ تو دین کا مذاق کفر ہے، اور جھوٹا جوک بنانا لوگوں کے بارے میں ہو، یہ بھی حرام ہے، یہ کفر نہیں ہے لیکن یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیے کتنے لوگ میمز بنا کے ڈالتے ہیں ٹک ٹاک پر، اس پہ، اس پہ، یوٹیوب پہ،
یہ سب چیزیں جائز نہیں ہے. انسان جھوٹ سے بچے، جھوٹ سے اس کو بچنا چاہیے. اور اگر دین کے نام پر جھوٹ ہو تو یہ اور بھی برا ہے. اور دین پہ جھوٹ بول کے مذاق بھی ہو، یہ اس سے زیادہ اشد ہے کہ اس نے استہزاء اور دین میں جھوٹ دونوں چیزوں کو جمع کیا. یہ زیادہ سخت بات ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. حدیث نمبر 36. وعن انس رضی اللہ عنہ. آپ دیکھیے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آج جیسے کہ اپریل کی پہلی تاریخ ہے، یہ بھی ایک برائی ہے کہ بہت سارے لوگ ذہن میں آ گئے تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اپریل فول کرتے ہیں. یہ بھی اسی غرض سے ہوتا ہے، اسی کی مناسبت سے یہ حدیث ہے. آج ہم اسی حدیث کو پڑھ رہے ہیں جو آج بہت سارے لوگ کرتے ہیں. فون کر کے کسی کو بول دیا کہ بھائی دیکھیے آپ کو میں گفٹ بھیج رہا ہوں، وہ پہنچی کہ نہیں آپ کو؟ اب یہ یہاں سے بول رہا نہیں پہنچی ہے. باہر جا کر دیکھیے آدمی کھڑا ہوا ہے، وہی لے کر گفٹ کھڑا ہے. دروازہ کھول کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں، اور فون پہ پوچھا کہ بھائی کوئی بھی نہیں یہاں پر. کہا اپریل فول. کیا اپریل فول؟ یعنی 1 تاریخ کو اپریل کی ہم نے آپ کو بیوقوف بنایا. تو یہ کیا ہے؟ مسلمان کو اذیت بھی دینا، اور اس کو بعض اوقات بہت برے جوک بھی ہوتے ہیں کہ فلاں آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہو سکتا ہے اس کا ہارٹ اٹیک ہو، آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. جھوٹ کچھ بھی بولتا ہے، یا کسی کو ڈرانے کے لیے کہتا ہے کہ آپ کے لیے پولیس دیکھیے آپ کے پیچھے ہے، آپ کے بارے میں وارنٹ نکلا ہے. کچھ بھی جھوٹ بول دیتا ہے. آپ کے گھر کے باہر پولیس کھڑی ہے، دیکھیے ذرا کھڑکی سے جھانک کر. تو کچھ بھی جھوٹ بولتا ہے جس سے آدمی کو تکلیف ہو سکتی ہے. مسلمان کو اس طرح سے ڈرانا جائز نہیں ہے. تو اور دوسری برائی اس میں یہ کہ یہ فاسق اور فاجر لوگوں کا طریقہ ہے. یہ ان کی عید ہے یا ان کی تقریب ہے جو مناتے ہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. لہٰذا اپریل فول منانا یہ حرام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں معمولی ہی بات تو ہے نا، اس میں اتنا زیادہ باریکی آپ لوگ کرتے ہیں، اور مولوی حضرات تو بڑے ہر خوشی کے موقع کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، چاہتے کہ ہم لوگ روتے ہی رہیں. بھئی آخرت میں آپ روتے رہیں اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں روئیں، کہ آپ ایسا کام کریں کہ جس سے دنیا میں تو خوب کھلکھلا کے ہنسیں، مزہ آ جائے، اور قیامت کے دن پھر آپ خون کے آنسو رونے لگے جہنم میں. یہ زیادہ بہتر ہے کہ آدمی دنیا میں وہ ایسی زندگی گزارے جو ایسی جوکس والی اور خرافات والی نہ ہو. تو اس سے بچنا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. وعن انس. یہ حدیث نمبر اس باب کی 36 ہے. نمبر آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے کہ بعض احادیث کو ہم نے جوڑ کے ایک نمبر دیا ہے، کسی کے ہاں نمبر آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. وعن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کفارۃ من اغتبتہ ان تستغفر له. رواہ الحارث ابن ابی اسامہ بسند ضعیف. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس کی تم نے غیبت کی ہو، اس غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تم اس کے لیے استغفار کرو. یعنی اگر تم نے کسی کی غیبت کی ہو تو اس گناہ کے مٹانے اور ختم کرنے اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم اس کے لیے اپنے طور پر مغفرت کی دعا کرو کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے. تو اگر تم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے تو اس کی غیبت کا گناہ تم سے ختم ہو جائے گا. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے حارث ابن ابی اسامہ نے روایت کیا ہے، اور اس کی سند ضعیف ہے. ایک ضعیف سند سے انہوں نے اس کو روایت کیا ہے. بلکہ صحیح بات یہ کہ حدیث ضعیف نہیں، موضوع ہے، یعنی جھوٹی حدیث ہے، اور معنی کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ ایک شرط پوری ہوئی دوسری پوری اس میں نہیں ہوتی ہے. آگے ہم دیکھیں گے. یہ حدیث موضوع ہے اس لیے کہ اس کی سند میں انبسہ ابن عبد الرحمن القرشی راوی ہے، اور اس کے بارے میں معروف ہے کہ یہ حدیثیں گھڑتا تھا. اس کی سند میں انبسہ ابن عبد الرحمن القرشی راوی ہے، اور اس کے بارے میں معروف ہے کہ یہ حدیثیں گھڑتا تھا. لہٰذا ایسا راوی اگر کوئی حدیث بیان کرے تو ایسی حدیث جھوٹی ہوتی ہے. یہاں پر یعنی یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی آدمی کسی کی غیبت کرے تو کفارہ کیا ہے؟ استغفار کر لو. تو ایک آدمی دنیا بھر کی دن بھر میں غیبتیں کرے گا، اور آخر میں اللہ مجھ کو معاف کر دے، جو بھی گناہ آج کا ہوا معاف کر دے. تو لوگوں کی عزتیں پامال کر کے بس اللہ سے استغفار کر رہا ہے، جبکہ حق دوسرے کا ہے، انسان کا بھی ہے. ٹھیک ہے اگر عاجز آ جائے
کہ جس کی غیبت کی تھی وہ مر گیا، اب کیا کرے گا؟ اس سے معافی تو نہیں کرا سکتا ہے، یہ اور بات ہے۔ لیکن کوئی انسان اگر زندہ ہے، آپ اس کی غیبت کرتے ہیں، تو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس سے اپنے لیے استغفار کرائیں، چاہے وہ اجمالی ہو یا تفصیلی ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث شاید اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، كانت العرب يخدم بعضهم بعضا في الاسفار، عرب کا عام معمول تھا کہ وہ سفر میں ایک دوسرے کی خدمت کیا کرتے تھے۔ وكان مع ابی بکر وعمر رجل يخدمهما، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ میں ایک صاحب تھے جو ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ فنام، وہ صاحب سو گئے، واستيقظ ولم يهيئ طعاما، دونوں جب جاگے تو اس خادم نے ان دونوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کیا تھا اور سویا ہوا تھا۔ فقال ان هذا لنؤوم بینکم، دونوں آپس میں بات کرنے لگے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو دونوں نے کیا کہا؟ سارے لوگوں میں یہ سب سے زیادہ سونے والا ہے، یہ تو سوتا ہی سوتا ہے۔ تو انہوں نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ بہت سونے والا ہے۔ فأيقظاه، اور دونوں نے پھر اس کے بعد اس کو جگایا۔ فقال ائتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقل له ان ابا بکر وعمر یقرئانک السلام وهما یستأذمانک، ان دونوں نے اس کو جگایا، ان صاحب کو جگایا اور کہا جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، اور کہو کہ ابو بکر و عمر آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ سے سالن مانگ رہے ہیں کھانے کے لیے، یا کھانا مانگ رہے ہیں۔ فأتاہ، وہ شخص گیا، فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سالن مانگا تو آپ نے جواب میں کیا کہا؟ اخبرہما انہما قد اعتدما، ان کو جا کے بتاؤ کہ انہوں نے تو کھانا کھا لیا، انہوں نے کھانا کھا لیا۔ ففزع، جب اس نے آخر ان دونوں سے بات کہی تو دونوں ڈر گئے، ایسے کیسے، ہم نے تو نہیں کھایا اور آپ کہہ رہے ہیں کھا لیا۔ ففزع فجاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کے دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقال یا رسول اللہ بعثنا نستأذمک، اللہ کے رسول ہم نے ایک آدمی آپ کے پاس بھیجا کہ آپ سے سالن مانگے، لے آئے۔ فقلت اعتدما، آپ نے کہا کہ تم نے سالن کھا لیا۔ فبأي شيء اعتدمنا، ہم نے کیا کھایا، کیا چیز سے ہم نے اپنا کس چیز کو ہم نے سالن بنایا اپنے لیے؟ فقال بأکلکما لحم اخیکما، تم نے تمہارے بھائی کا گوشت کھایا، وہی تو تمہارا سالن ہو گیا، وہی تمہارا کھانا ہو گیا۔ انی لأرى لحمہ بین ثنایاکم، تمہارے دانتوں کے بیچ میں اس کا گوشت دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے مبالغہ کے طور پر اس طرح سے کہا، یا واللہ عالم، یعنی آپ نے کہا کہ میں تمہارے دانتوں کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں اس کا گوشت۔ فقال یا رسول اللہ فاستغفر لنا، دونوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے استغفار کیجیے، اللہ سے مغفرت کی دعا کیجیے۔ قال ہوا فلیستغفر لکما، کہا کہ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، اس سے اپنے لیے دعا کراؤ مغفرت کی، یعنی اس سے دعا کراؤ اپنے لیے اللہ سے مغفرت کی۔ اس حدیث کو امام الخرائطی نے مساوی الاخلاق میں روایت کیا اور الفاظ انہی کے ہیں، اور ضیاء المقدسی نے اپنی کتاب المختارہ میں اس کو روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 2608 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی، اخیر کا حساب دیکھیے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت بچنے والے تھے غیبت سے، لیکن بس ایسی باتوں میں مذاق میں کہہ دیا کہ یہ تو بڑا سونے والا آدمی، سوتا ہی رہتا ہے۔ اتنی بات بھی جو ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کی کہ ایک مسلمان کے بارے میں کہی جائے۔ وہ حاضر تھے لیکن وہ صاحب سوئے ہوئے تھے، گویا کہ غیر حاضر ہیں۔ غیبت یہی کہ اس کی غیر حاضری میں اس کی بارے میں ایسی بات کی جائے، تو چاہے انسان بیدار یعنی سویا ہوا ہو اور حاضر ہو وہاں پر، اس کے بارے میں ایسی بات کرنا جس کو پسند نہیں کرتا، غیبت ہی میں شمار ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے آخر میں جب صحابہ نے دونوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، تو آپ نے فرمایا بلکہ اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کراؤ۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے تو پھر ضروری ہے کہ محض آپ اپنے لیے مغفرت کی دعا اللہ سے کریں کافی نہیں، یا کسی اللہ والے سے جا کے آپ دعا کرائیں
हमारे लिए दुआ कीजिए मौलवी साहब, नहीं, बल्कि जिसकी गीबत आपने की है उससे आप कहें भाई मेरे लिए मगफिरत की दुआ करा दो। अब इसमें तफसील है कि उसको आप बताएं कि मैंने तुम्हारी गीबत की थी और मेरे लिए मगफिरत की दुआ करो, या आप बिना बताए कहें कि भाई मेरे लिए मगफिरत की दुआ कर दो। ज्यादा बेहतर ये लगता है कि वो न बताए, बाज़ उलमा ने कहा है, और इमाम नववी वगैरह ने जमहूर का कौल इसको जिक्र किया है कि बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि और उससे उसको अजियत होगी कि तुमने ऐसा किया था मेरे बारे में, बुरा लगेगा उसको। और ये भी मुमकिन है कि दोनों में दिलों में मगफिरत करवाने के लिए दुआ करे, यानी उससे गुजारिश करे, तो इससे दुश्मनी बन जाए कि अच्छा तुमने ऐसा किया था मेरे बारे में। और बाज़ उलमा ने कहा कि नहीं, उसको कराना चाहिए और बोलना चाहिए कि मुझसे ये तक़सीर तुम्हारे हक़ में हुई है तो मुझे माफ़ कर दो। अला कुल्ली हाल दोनों चीज़ें यानी मुनासिब हैं। आदमी अगर इजमाली तौर पर भी कहे तो उम्मीद है अल्लाह ताला से कि उससे यानी उसका मामला हल हो सकता है। लेकिन जो दूसरा कौल है उसकी मज़ीद तायीद होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कानत लहु मज़लिमतुन लि अख़ीह, जिस इंसान का अपने किसी भाई पर जुल्म हो, उसने जुल्म किया हो, मिन इर्दिही औ शैइन, चाहे वो इज्जत का मामला हो या कोई और चीज हो, बाद रिवायत में माल का जिक्र है, फलयतहल्ललहु मिनहु अल-यौम, तो आज ही उससे वो मामला खत्म करा ले, उससे आजादी अपने लिए खलासी करा ले। कबल अइन कबल अल्लाह यकून दीनार वला दिरहम, इससे पहले कि ऐसा वक्त आ जाए कि न दीनार हो न दिरहम हो, इससे पहले कि ऐसा दिन आए जिसमें न दीनार हो न दिरहम हो। इन कान लहु अमलुन सालिहुन उखिद मिन्हु बिक़द्रि मज़लिमतिही, अगर इसके पास, गीबत करने वाले के पास, अगर जुल्म करने वाले के पास अगर कोई नेकी थी तो नेकी वो नेक अमल लेकर उस हकदार को दिया जाएगा जिस पर जुल्म किया था। व इल्लम तकुन लहु हसनातुन उखिद मिन सय्यिआति साहिबिही व हुमिला अलैहि, और अगर इस जुल्म करने वाले के पास कोई नेकी बाकी न रहे तो फिर मजलूम का गुनाह लिया जाएगा और इस जालिम के ऊपर उसका गुनाह थोप दिया जाएगा और उसको लाद दिया जाएगा और उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो ऐसा आदमी जिसने किसी पर जुल्म किया हो, चाहे वो किसी को मारा पीटा हो, गाली दी हो, उसकी गीबत की हो, उस पर तोहमत लगाई हो, उसका माल छीना हो, या किसी भी एतबार से जुल्म हो, किसी भी एतबार से जुल्म हो, आज ही माफ करा ले, या आज ही उसकी भरपाई कर दे या माफ करा दे। दोनों सूरतें हैं। माल छीना था मसलन, किसी से माल छीना था लेकिन ये खुद फकीर है, आज आप क्या करें, दे भी नहीं सकता उसको। तो अब अगर मालदार है और किसी का माल छीना था, उसका माल उसको लौटा दे। और अगर उसने उसका माल छीना था लेकिन खुद ये गरीब है, उससे कहे भाई मैंने तुम्हारा माल छीना था, मैंने जुल्म किया था, मैं गलत था, मुझे आज अफसोस है, पछतावा है, लेकिन मैं देने की पोजीशन में नहीं हूं, तुम अपना हक मुझको माफ कर दो। अगर वो माफ कर दे तो माफ हो सकता है, अगर माफ कर दे तो माफ हो सकता है। कभी ऐसा होता है कि किसी पर जुल्म किया था लेकिन उसका माल छीना था, लेकिन वो मर गया तो माल उसके वारिसों को लौटा है, क्योंकि इंसान जब मर जाता है तो उसका जो माल होता है उसके वारिसों में तकसीम होता है, तो उसके वारिसों को माल दे दे। तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि अगर किसी पर जुल्म किया था, आज ही मामला खत्म करे, आज ही मामला हल करा ले, वरना कल क़यामत के दिन इसी तरह से वो चला गया तो फिर इसकी नेकियां लेकर उसको देनी पड़ेंगी, और अगर नेकियां इसके पास नहीं निकली तो फिर उसके गुनाह इस पर लादे जाएंगे। काहे को परेशान हो आदमी क़यामत के दिन भाई, दुनिया ही में थोड़ी सी जिल्लत अच्छी, दुनिया की थोड़ी सी जिल्लत अच्छी, वहां की जिल्लत से यहाँ की जिल्लत अच्छी। भाई मैंने आपको ऐसा बुरा कहा था एक दिन, या ऐसा मैंने किया था, या इजमाली तौर पर आदमी कहे भाई मुझसे आपके हक में जो भी बुराई हुई हो, मैंने आपकी गीबत की हो, आप तोहमत लगाई, कुछ भी किया हो, तो जो भी मैंने आपके हक में यानी जुल्म किया हो, आप मुझको माफ कर दो। अगर वो माफ कर दे, भाई मैंने अपनी सारे जो भी मामला थे माफ कर दिए, अल्लाह से उम्मीद है कि ये भी माफ हो जाएगा, इजमाली तौर पर भी माफ हो सकता है। तो मसलहत आदमी देखे, अगर वो जान रहा है कि इसने इसके बारे में गीबत की थी, झूठ बोला था या तोहमत लगाई थी, या वो भी जानता है, ये भी जानता है, तब तो जिक्र करना ज्यादा अनसब है, ज्यादा मुनासिब है कि भाई मैंने ऐसा किया था, इसलिए कि इसमें इसके भी नफ्स को तोड़ा जाएगा। ये अपने नफ्स को तोड़ रहा है कि मैंने गलत काम किया था, क्योंकि एतराफ इंसान के लिए नदामत खुद तौबा का हिस्सा है,
اس کو ندامت بھی ہونا چاہیے اس کے اوپر، یہ نہیں کہ خوشی خوشی معافی مانگ رہا ہے اس سے، نہیں، ندامت ہونا چاہیے اس کو، شرمندگی ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی کرانا ضروری ہے، اگر ممکن ہے معافی کرانا ضروری ہے، صرف اللہ سے استغفار کافی نہیں ہے، کیونکہ کوئی گناہ جو بندوں کے حق میں گناہ ہوتا ہے، جیسے کسی پر ظلم ہے، وہ دو اعتبار سے جرم ہوتا ہے۔ ایک اللہ کی نسبت سے کہ جس کو اللہ نے حرام کیا اس کا ارتکاب اس نے کیا، تو یہ تو اللہ سے معافی مانگ کے حل ہو سکتا ہے، لیکن کسی اور کا حق تھا، اس نے چھینا یا کسی اور پر ظلم کیا، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے لیے تھا، اس پر ظلم تھا، اس سے بھی معاف کرانا ضروری ہے، صرف اللہ سے معافی کرانا کافی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی طرف سے اس کا حق بھی معاف کرا دے، اس کو اس کے بدلے میں کچھ عطا کر دے، یا اس کا اپنی طرف سے اس کو معاف کر دے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، قاعدہ یہ نہیں ہے، قاعدہ یہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ جو 99 قتل کرنے والا آدمی تھا، 99 قتل جس نے کیے تھے، اب وہ تو ان کا حق تھا، ان پر ظلم کیا تھا، لیکن پھر جب اس نے سچی پکی توبہ کی اور جو مر گئے ان سے کہاں سے معافی کرائے گا، وہ تو مر گئے، دنیا سے چلے گئے۔ تو اب یہ جو نکلا توبہ کے لیے فلانی بستی کی طرف جانے لگا، تو راستے ہی میں موت اس کو آ گئی، رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے آئے، اللہ نے ایک فرشتہ بھیج کے دونوں کو کہا کہ زمین ناپو، تو جس علاقے میں وہ جا رہا تھا اپنی اصلاح کے لیے، وہ علاقہ قریب تھا، لہٰذا رحمت کے فرشتے اس کو لے کے چلے گئے۔ تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے اس حدیث سے کہ اللہ سے امید ہے کہ اگر کوئی آدمی ظلم کسی پر کیا اور مظلوم مر گیا، اللہ سے توبہ کر لے، تب بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، اللہ سے امید ہے اس بات کی۔ علی کل حال، اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 37۔ کیا حدیث ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الرجال الى اللہ الالد الخصم اخرجہ مسلم۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض شخص، نفرت کے لائق شخص وہ ہے جو الالد الخصم ہو، جس میں دو صفات پائی جائیں، ایک وہ الالد ہو، جھگڑالو، ضدی جھگڑالو، اور دوسرا الخصم، حجت بازی اور جھگڑے کرنے میں ماہر ہو، یعنی جس کے مزاج ہی میں چیز ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ ماہر بھی ہو اس چیز میں۔ ایسا انسان جو ضدی ہو، جھگڑالو ہو، یہ دو باتیں اس میں، ضدی، جھگڑالو، ہر چیز پر لڑنے والا، اپنی بات پر اڑا رہنے والا، اپنے کو ہی ہمیشہ صحیح بولنے والا، الالد، اور دوسرا الخصم، معمولی ڈسکشن بھی ہو تو اس کو حجت میں تبدیل کر دینے والا۔ بھئی یہاں وہاں کی موسم کی بات کر رہے ہیں، سیاست کی فلاں بات کر رہے ہیں، یا کوئی اور بات کر رہے ہیں، آلو ٹماٹر سبزی کی بات کر رہے ہیں، اس میں بھی حجت کرنے والا، اور حجت کر کے کسی طرح سے لوگوں پر غالب آنے والا۔ ایسا انسان اللہ کو پسند نہیں ہے، جھگڑالو قسم کا انسان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، ابن حجر یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، یعنی یہ متفق علیہ روایت ہے۔ بخاری نے المظالم والغصب میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2457، اور امام مسلم نے کتاب العلم میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2668۔ تو بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام النووی کہتے ہیں کہ والالد شدید الخصوم مأخوذ من لدیدی الوادی وهما جانباہ لأنه كلما احتج علیہ بحجت اخذ فی جانب آخر۔ کہتے ہیں کہ الالد کا مطلب ہوتا ہے بہت جھگڑالو آدمی ہے، ایسا آدمی، اور کہتے ہیں یہ ماخوذ ہے لدیدی الوادی سے، وادی کی دو جانب ہوتی ہیں، جو دو پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے تو اس کو وادی کہتے ہیں، ادھر بھی پہاڑ ہوتا ہے، ادھر بھی پہاڑ، اور بیچ میں جو ہے راستہ یا ندی یا اس طرح سے کچھ ہوتا ہے، تو اس کو دو جانب اس میں ہوتی ہیں وادی کی۔ تو کہتے ہیں کہ اس کو الد کیوں کہتے ہیں کہ اگر اس جانب آپ بات کریں تو وہ اس جانب لے لیتا ہے، آپ کہیں سے لگتا ہے بارش ہوگی، کہتا اگر نہیں ہوگی، اگر آپ کہتے ہیں کہ
بارش نہیں ہوگی ایسا لگتا ہے، موسم کھلا ہوا ہے، کہتے اللہ چاہے تو ہوگی۔ یعنی آپ ایک بات کہیں تو ہمیشہ الٹی بات کہے گا۔ اگر آپ کہیں کہ یہ کپڑا اچھا ہے، کہے گا مجھ کو تو ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، اس سے اچھا اور دوسرا کپڑا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ بہت ممکن ہے یعنی کل رمضان شروع ہو جائے، کہے گا بالکل نہیں، اللہ چاہے تو نہیں ہوگا۔ اس طرح کی بات کہے کہ یعنی آپ کی بات میں اگرچہ اس بات میں صحت کا امکان ہو، وہ ہمیشہ دوسرا امکان ذکر کر کے آپ کی خلاف جانب اختیار کرے گا۔ 10 لوگ ایک بات کہیں تو یہ الگ ہی بات کہے گا۔ یہ اصل میں انفرادیت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ میں سب سے الگ ہوں، میں سپیریئر ہوں۔ اور پھر جب اس طرح سے ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے پوائنٹ کو ثابت کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک دلیلیں پیش کرے گا، اور زبردستی کی دلیلیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی اگر صحیح ہو اور لوگ غلط بات کہہ رہے ہیں اور اپنی بات کو صحیح ثابت کرے، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن یہ بات اچھی نہیں ہے کہ بلا وجہ معمولی باتوں میں انسان ضد پر اڑا رہے اور دوسروں کو غلط ثابت کر کے خود ہی اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ ایسی باتوں میں جن میں صحیح غلط ہونا اتنا کوئی بہت بڑا سیریس معاملہ نہیں ہوتا ہے، دل رکھنا اس میں زیادہ بڑی بات ہوتی ہے۔ کھانا بنا ہوا ہے، بیوی کہے بھئی، بیوی شوہر سے کہہ رہی کہ آج کھانا ٹھیک بنا ہے نا، نہیں آج ٹھیک نہیں بنا ہے۔ اس طرح سے آدمی بلا وجہ دیکھو اس میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، تو آدمی خام خواہ دوسری جانب اختیار کرے۔ کہ کوئی گھر کا ایک آدمی کہے کہ آج موسم اچھا ہے، کہے کیا موسم اچھا ہے، گرمی زیادہ ہو رہی ہے، تو اپنی طرف سے زبردستی وہ ضدی ہو کر بحث و مباحثہ کرے، اچھی بات نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں، یہ مزاج اچھا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ لدی دلیل وادی سے ماخوذ ہے کہ آپ ایک جانب اختیار کریں تو وہ دوسری جانب اختیار کرے گا، آپ ایک بات کہیں تو الٹی بات کہے گا۔ وَأَمَّا الْخَصِمُ فَهُوَ الْحَاذِقُ بِالْخُصُومَةِ، اور الخصم سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایسا انسان جو حجت بازی اور جھگڑے کا ماہر ہو۔ والمذموم، کہتے ہیں مذموم کیا ہے؟ کہتے ہیں والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع حق او اثبات باطل واللہ اعلم۔ کہتے ہیں کہ مذموم چیز کیا ہے؟ کیا علی الاطلاق حجت کرنا، بحث کرنا یہ سرے سے غلط ہے؟ نہیں۔ یا اپنا حق مانگنے کے لیے لڑنا یہ غلط ہے؟ نہیں۔ کہ بھئی کوئی قاضی کے پاس ہی نہ جائے کہ اپنا کیس ثابت کرے کہ یہ حق میرا ہے، میری زمین ہے، میرے کپڑے، میرا موبائل ہے، نہیں۔ لڑنا فی نفسی برا نہیں ہے، برا یہ ہے کہ ایک انسان کسی کا حق ضائع کرنے کے لیے یا حق کو مٹانے کے لیے یا باطل کو ثابت کرنے کے لیے لڑے، یہ برا ہے۔ کہ صحیح بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے لڑے، حجت کرے، غلط ہے۔ یا غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے حجت کرے، یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ امام نووی نے بات کہی ہے۔ ایک حدیث سے مزید اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خاصم فی باطل وهو يعلمه لم يزل فی سخط اللہ حتی ينزع۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی باطل معاملے میں حجت بازی کرے، باطل کیس میں لڑے، جبکہ وہ جان رہا ہو کہ وہ غلط ہے، جبکہ وہ جان رہا ہے کہ معاملہ باطل ہے، لم یزل فی سخط اللہ حتی ینزع، وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں ڈوبا رہتا ہے یہاں تک کہ اس سے نکلے، اس معاملے سے نکلے۔ جب تک کہ اس معاملے سے، غلط کیس سے نہیں نکلتا، غلط بحث سے نہیں نکلتا، غلط بات سے نہیں نکلتا، تب تک کہ وہ اللہ کی ناراضگی سے نہیں نکلتا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، طبرانی، حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 6196، حدیث صحیح ہے۔ لیکن فی نفسی حجت بازی کا مزاج بھی اچھا نہیں ہے۔ اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ فرماتے ہیں ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل۔ کوئی قوم ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہوتی ہے تو اسی وجہ سے کہ انہیں جدل دیا جاتا ہے، حجت بازی ان میں پیدا ہو جاتی ہے، مناظرے، جھگڑے فساد، لڑنا آپس میں اور اس طرح کے بے جا اختلافات کرنا جب کسی قوم میں آتا ہے تو ان میں ہدایت آنے کے بعد بھی گمراہی آتی ہے۔ ہدایت پانے کے بعد آدمی گمراہ کیسے ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب وہ دین پر عمل کرنے کی بجائے دین کو حجت اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے، دوسروں کو ہرانے کے مزاج میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب جیت اور ہار کا مسئلہ دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر ایسے انسان اور ایسی قوم ہدایت پا کے بھی گمراہ ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔
اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 5633 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن ہے۔ امام الاوزاعی رحم اللہ فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بقوم شرا فتح علیہم الجدل ومنعهم العمل۔ اقتداء العلم العمل میں اور اسی طرح سے جامع بیان العلم میں یہ حدیث موجود ہے، یہ روایت موجود ہے۔ جامع بیان العلم ابن عبد البر نے اس کو روایت نمبر 1094 پر روایت کیا ہے، 1094۔ کیا کہتے ہیں امام اوزاعی؟ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے برا ارادہ کرتا ہے، شر کا ارادہ کرتا ہے، تو ان پر حجت بازی، لڑائی جھگڑے اور مناظرے اور اس طرح کی چیزوں کا دروازہ کھول دیتا ہے، جدال کا دروازہ کھول دیتا ہے اور عمل سے انہیں روک دیتا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جب لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ آپسی حجت بازی اور جیتنے اور بحث مباحثے ہی کو دین کا بدل بنا لیں، عمل کا بدل بنا لیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے لیے خیر کا نہیں بلکہ شر کا ارادہ ہے۔ ایسا انسان جو ڈیبیٹ تو خوب کرتا ہو لیکن عمل میں پیچھے ہو، حجت بازی بحث مباحثہ کر کے واٹس ایپ گروپس میں لوگوں پر غالب آتا ہو لیکن اس کی زندگی میں عمل نہ ہو، تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے شر کا ارادہ کر چکا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ اصل تم عمل ہے، آخرت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا تیرے پاس علم کتنا تھا، آخرت میں قیامت کے دن یہ ہوگا کہ جتنا علم تھا اس پہ عمل کتنا کیا۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، جو کچھ جانتا تھا اس پہ عمل کتنا کیا۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں یہ عمل چھوڑ دیتے ہیں اور جدل اختیار کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اسی طرح سے دوسری برائی جو حدیث میں آئی ہے وہ کیا ہے؟ العلد الخصم میں دوسری برائی جو ہے وہ ضدی پن ہے، اپنی بات پر اڑے رہنا، چاہے ساری دلیلیں اس کے خلاف ہو لیکن وہ بس اپنی بات پر اڑا رہے اور تأویل پر تأویل پر تأویل کرتا چلا جائے، چاہے وہ دینی معاملہ ہو یا آپس کا معاملہ ہو، اپنے آپ کو یہ ہمیشہ صحیح ثابت کرے۔ ایسا انسان برا انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُصِرِّينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وَيْلٌ لِّلْمُصِرِّينَ، اپنی بات پر اڑے رہنے والے، غلط بات پر، گناہ پر، ناحق پر اڑے رہنے والے ضدی لوگ، وَيْلٌ لِّلْمُصِرِّينَ، ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُصِرِّينَ، غلط پر اڑے رہنے والے لوگوں کے لیے، ڈٹے رہنے والے لوگوں کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو اپنے کیے پر اڑے رہتے ہیں جبکہ انہیں علم ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے۔ جانتے بوجھتے غلط بات پر اڑے رہنا، ایسے لوگوں کے لیے تباہی کی، بربادی کی وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اپنی مسند میں، امام البخاری نے الادب المفرد میں، اور اسی طرح سے امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 897 پر یہ حدیث موجود ہے، اور شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس طرح سے بات ہم نے دیکھی اس حدیث میں کہ بے جا بحث و مباحثے کرنا، لڑنا، حجت بازی کرنا اور اپنی بات پر اڑے رہنا اچھی بات نہیں۔ انسان لوگوں سے خوش مزاجی کے ساتھ بات کریں، اور بہت ساری باتیں جو دنیوی باتیں ہوتی ہیں جن میں حق اور باطل کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے، کسی اور کو بھی آپ صحیح ہونے دیں۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ کپڑا بہت اچھا ہے، آپ خاموش رہیں، ٹھیک ہے اس کو پسند ہے، اس کو پسند ہے تو اچھا ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ آپ پوری طاقت لگا کے اپنی علمی صلاحیت استعمال کر کے آپ اس کا دل دکھائیں، کہے تم نے جو کپڑا خریدا خراب ہے، اچھا نہیں ہے، اس سے اچھا دوسرا ہے، کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اگر وہ خوش ہے تو خوش رہنے دیجیے نا۔ ہاں اگر وہ یعنی سونے کا زیور آدمی پہنے ہوئے اور کہے کتنا اچھا لگ رہا ہے، تو اب آپ کہیں کہ بھائی یہ مردوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی اپنی چیز پر خوش ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ آئی فون اچھا ہے، کوئی کہتا ہے اینڈرائڈ اچھا ہے، سیمسنگ کا فون اچھا ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ نہیں، لیکن آپ اس سے لڑیں گے، جیت کے بتائیں گے کہ نہیں یہ نہیں اچھا، یہ اچھا ہے۔ کتنے لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے۔
یہ راستہ زیادہ مناسب ہے، چلو یہاں سے نہیں، یہیں سے جانا چاہیے، جبکہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہاں سے بھی آتا ہے، یہاں سے بھی آتا ہے جہاں جانا ہے، لیکن وہ اپنی بات پر اڑا رہے گا کہ نہیں یہی راستہ زیادہ اچھا ہے۔ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ تکبر والے لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگوں میں اپنی اونچائی کو، اپنی سپیریورٹی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ اس کی جڑ بنیاد میں یہ چیز ہوتی ہے۔ یہ ضدی لوگ ہوتے ہیں، یہ متکبر لوگ ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں کہ ہمیشہ دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں، ہمیشہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے والے ہوتے ہیں تاکہ وہ بڑے ثابت ہوں، اعلیٰ، سپیریئر، پرفیکٹ ثابت ہو جائے۔ ایسا آدمی پرفیکٹ ثابت کر کے کیا کرے گا؟ لوگوں کا دل دکھا کے۔ بعض اوقات انسان خاموش رہ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دوسروں کو برداشت کرنا یہ انسان کے اونچے ہونے کی علامت ہے۔ ہاں، دین کا جہاں معاملہ آئے وہاں غلط غلط ہے، صحیح صحیح ہے، جہاں غلط غلط ہے، صحیح صحیح ہے۔ بعض اوقات اجتہادی معاملات بھی ہوتے ہیں، اس میں آدمی اپنی تحقیق بتا دے بھائی، اور وہ افضل اور غیر افضل کا مسئلہ ہے، لیکن اس پہ لڑ کے جھگڑا کر لے گا، دل توڑ دے گا اور آپس میں تو میں ہو جائے گا، جبکہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ دونوں میں گنجائش ہے، بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں، لیکن آدمی بعض اوقات چھوٹے چھوٹے ایسے مستحبات والے مسائل ہوتے ہیں لیکن اس کو فرائض کی طرح جنگ اس پہ کرتا ہے، جبکہ اس کی اپنی زندگی میں فرائض کا اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے اور آنے والا ہے مہینہ، اس میں بھی بہت سارے لوگ آپس میں فارغ وقت ہوتا ہے، آپس میں حجت بازیاں کرتے ہیں، نہ کریں۔ ذکر میں، تلاوت میں اور اس طرح کی جتنے اعمال ہیں ان میں اپنے اوقات کو صرف کریں، دعوت و تبلیغ بھی کریں۔ کہیں حجت بازی اور یعنی ڈیبیٹ کا معاملہ ناگزیر پیش کیا آ جائے، ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی گنجائش رکھی، وجادلہم باللتی ہی احسن، لیکن اس کو اپنا مزاج اور اپنی پہچان نہ بنائیں کہ دیکھو ڈیبیٹ والا آ گیا، اس کو ڈیبیٹ سے ہی لوگ پہچاننے لگے۔ کیوں؟ اس کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے لوگ پہچانے ہیں، نہ کہ ڈیبیٹ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی بیان کرنا، رمضان کا مہینہ اس کی مناسبت سے بھی، اور اللہ تعالیٰ اس آنے والے مہینے میں ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 4 حدیثیں ہم نے آج مکمل کی، بلا شبہ اختصار کے ساتھ سرسری طور پر ہم نے زیادہ تفصیل کو ترک کرتے ہوئے احادیث کو سمجھنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ مزید احادیث اور 2 باب ہمارے رہ جاتے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم رمضان کے بعد مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔ اللہ رب العالمین شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جو باب چل رہا تھا برے اخلاق سے ڈراوے کا باب تھا، جس میں 37 حدیثیں ہم نے شیخ سے پڑھی ہیں۔ ان 37 حدیثوں کے اندر بہت ساری برائیاں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں ان کا باقاعدہ علاج کیا گیا ہے اور ان برائیوں سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ان کو اللہ رب العالمین تو ہمارے لیے حجت بنانا، قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت نہ بنانا، اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ اسی وقت علم کا فائدہ ہوگا جب انسان اس کے اوپر عمل کرے گا۔ اور یہی مقصد بھی ہے کہ لوگوں کے اندر بیداری لائی جائے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو عمل کی دعوت دی جائے۔ تو ابھی ہم نے باب ترغیب مساوی الاخلاق کی حدیثیں پڑھی ہیں، شیخ سے 37 حدیثیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو باب آ رہا ہے وہ باب ترغیب فی مکارم الاخلاق ہے، اچھے اخلاق کی طرف رغبت کا باب۔ پہلے برے اخلاق، کیونکہ برے اخلاق کا بھی جاننا ضروری ہے، حق کے ساتھ باطل کا بھی جاننا ضروری ہے، اور امام حافظ ابن حجر نے پہلے برے اخلاق کو بیان کیا ہے، اس کے بعد اچھے اخلاق کو بیان کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے دونوں باتیں جاننا ضروری ہیں، صرف حق کا جان لینا کافی نہیں ہے، صرف توحید کا جان لینا کافی نہیں ہے، صرف خیر کا جان لینا کافی نہیں ہے، اس کے جو اپوزٹس ہیں ان کا بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تبھی انسان کی زندگی میں توازن آتا ہے، تبھی انسان جہاں خیر کرتا وہیں شر سے بھی بچ پاتا ہے۔ اگر انسان صرف خیر جانے شر نہ جانے تو ہو سکتا ہے شر کے اندر بھی گرفتار ہو جائے، اور ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے صحیح منہج یہی ہے کہ دونوں چیزیں بھی انسان کو حتی الامکان حتی الوسع جاننا چاہیے۔ میں تو اپنی اور اپنے جو سامعین اور مشاہدین ہیں ان کی محرومی سمجھوں گا کہ شیخ نے 20 منٹ پہلے ہی آج درس ختم کر دیا اور بڑا اختصار کر دیا، اور جو کچھ فائدہ ہم شیخ سے پاتے تھے آج ذرا شیخ نے زیادہ اختصار سے کام لے لیا۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی حفاظت فرمائے
ہماری ہمیشہ شیخ کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کی حفاظت فرمائے اور ان کے علم سے اللہ رب العالمین ہم سب کو مستفید فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے جو علماء ہیں ان علماء سے ہم سب کو رابطہ رکھنے اور ان کے ساتھ ان سے علم حاصل کرنے کے اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ توفیق دے۔ ہم شیخ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شیخ مصروفیات کے باوجود بھی بڑی تفصیل کے ساتھ جو صحیح باتیں ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں وہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بھی شیخ کو عطا کرتا رہے اور علم میں اضافہ فرمائے، عمل میں اضافہ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم جو کچھ سیکھیں اس کو عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد نئے باب کی شروعات کی جائے گی، باب ترغیب مکارم الاخلاق، اس کا اعلان کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہم جہاں شیخ کے شکر گزار ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے تمام سامعین کے، مشاہدین اور مشاہدات مرد و خواتین سب کے ہم شاکر ہیں، سب کے ممنون ہیں کہ سب اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اس قیمتی درس کو سنتے ہیں، اور یہی اصل ہے۔ اصل یہ نہیں ہے کہ انسان صرف علم حاصل کرے، اصل یہ ہے کہ انسان علم نافع حاصل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں علم نافع عطا فرما۔ تو علم نافع کی ضرورت ہے، صرف علم کی ضرورت نہیں ہے، علم نافع چاہیے جو دنیا کے اندر بھی نفع پہنچائے اور آخرت کے اندر بھی نفع پہنچائے۔ اور الحمدللہ آپ کو اس اسٹیج سے علم نافع دیا جاتا ہے، اور علم نافع کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی دعوت دی جاتی ہے، کیونکہ علم نافع اسی وقت ہوگا جب انسان اس پر عمل کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ جو بھی ہمارے پروگرام ہوں گے آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور لوگوں کو بھی رہنمائی کریں گے، اور اس طریقے سے لوگوں کو ہمارے اس چینل سے جوڑیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ دین کی اشاعت کیسے ہوئی؟ آپ نے کہا کہ 2 لوگوں سے، غلام سے اور ایک آزاد سے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارثہ سے۔ تو اس طریقے سے ہمارا آپ لوگ ساتھ دیں، اور اس سے توحید اور سنت اور سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کا جو چینل ہے جہاں پر یہی باتیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں، اس کو لوگوں کے اندر عام کرنے والا ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدار الخیر کا فاعل ہی، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والے کو اس کے برابر اجر ملتا ہے۔ تو ہمیں آپ سے ہی امید ہے کہ آئندہ پروگراموں میں بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کا بابرکت مہینہ نصیب فرمائے، اور رمضان جن مقاصد کے لیے فرض کیا گیا ان مقاصد کو اللہ تعالی ہمیں پانے کی توفیق دے۔ آمین رب العالمین۔ انہی دعاؤں کے ساتھ مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے، اور آئندہ انشاءاللہ رمضان کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ بارک اللہ فیکم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔